اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا أَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت نمبر 119 سورہ آل عمران کی، جو آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں مجھے وقت کی 4 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے پہلے حصے ہوں گے 5۔ پہلا حصہ ہوگا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ دوسرا ہوگا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا۔ تیسرا ہوگا وَإِذَا خَلَوْا أَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ۔ چوتھا ہوگا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اور پانچواں ہوگا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا اس پہلے حصے کے ہم 3 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ہا انتم اولائی تحبونہم، دوسرا ہوگا ولا یحبونکم، اور تیسرا ہوگا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ۔ اب جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے، اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، اور اس کے بعد انتم جو ہے ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر حاضر کی ہے، اولائی جو ہے یہ اسم و اشارہ ہے، اور تحبونہم جو ہے یہ الگ سے ایک جملہ بن سکتا ہے، جس میں تحبونا فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہا بابا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افعال احببا یحببو، تبدیلی کے بعد احبا یحبو حبن محبت کرنا کے، اور ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہم نے کیا ہے وہ ہے ولا یحبونکم، اس میں واو حرف لا حرف نفی ہے، اس لیے کہ آگے فعل مضارع جو ہے وہ مرفوع ہے۔ یحبونا پچھلے حصے میں تحبونا تھا، یہاں پر یحبونا ہے، وہ حاضر کا تھا، یہ غائب کا صیغہ ہے۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اگلا حصہ جو ہے وہ تؤمنون بالکتاب کلہ، واو حرف ہے، تؤمنون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون آمنا یؤمن ایمانا، با حرف جر ہے جس کے بعد الکتاب مجرور ہے، اور قل کا لفظ جو ہے یہاں پر مجرور ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب جو دوسرا حصہ ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اس میں واو حرف ہے، اذا ظرفیہ ہے، اور اس کے بعد اگر 2 جملے ہوں تو یہ ظرفیہ شرطیہ ہوگا۔ لقو جو ہے یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لام قاف اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب سمیع یسمعو لقیہ یلقا یو، تبدیلی کے بعد لقیہ یلقا، اور ماضی کا صیغہ بن رہا تھا لقیو، جس میں سے یا کو ڈراپ کر دیا اور پھر واو کی مناسب حرکت پیش دے دی تو یہ بن گیا لقو۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے ساتھ، اور لقیہ یلقا کے معنی ملاقات کرنا کے ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ قالو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمنا فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون باب افعال آمنا یؤمنو ایمانا۔ اگلا حصہ جو ہے اس میں واو حرف ہے، اذا پھر ظرفیہ اور شرطیہ ہو سکتا ہے اگر 2 جملے ہوں گے۔ اس کے بعد خلو جو ہے خا لام اور واو روٹ لیٹرز ہیں، باب نصرہ ینصر سے استعمال ہوتا ہے، خلوا یخلو، تبدیلی کے بعد خلا یخلو خلوت میں ہونا، تنہائی میں ہونا، خلاوو تھا یہ، واو ڈراپ ہو گیا تو بچ گیا خلو۔ ادو جو ہے عین ضاد اور ضاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب معروف کا صیغہ ہے یہ۔ خان صاحب نے عین ضاد اور ضاد روٹ لیٹرز کو باب سین سے ذکر کیا ہے، عضد یعضدو، عض یعضو عضدن، جس کے معنی لکھے ہیں کسی چیز کو دانت سے چبانا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ الا جو ہے حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، اور الاناملہ جو ہے یہ انملہ کی جمع ہے، اور انملہ کے معنی انگلی کے سرے کے ہوتے ہیں، اور خان صاحب نے آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد الغیظ جو ہے یہ غیظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ غصے کے لیے، آپ مجرور دیکھ رہے ہیں۔ اگلا حصہ جو ہے وہ ہے قل موتوا بغیظکم، جس میں قل فعل امر ہے، قال یقولو سے، موتو جو ہے یہ فعل امر ہے، میم واو تا روٹ لیٹرز،
باب نون مابتا یموتو تبدیلی کے بعد ماتا یموتو مرنا کے معنی میں. با حرف جر ہے، غیظ پھر ایک مرتبہ مجرور استعمال ہوئے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے. اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، جس میں انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے. اس میں جلالہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے. علیم جو ہے یہ مرفوع ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے. با حرف جر ہے جس کے بعد ذات جو ہے یہ ذو کی مؤنث ہے اور والی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور الصدور جو ہے الصدر کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے اور یہاں پر مجرور استعمال ہوا ہے. تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے. اب ذرا چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف. تو ہا انتم اولائی تحبونہم میں ہا جیسے کہ ہم نے کہا حرف تنبیہ ہے، اور انتم جو ہے یہ مبتدا ہے اور جس کی خبر ہے اولائی. گویا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور تحبونہم جو ہے اس کو ہم الگ سے انالائز کریں گے جو کہ فعل فاعل اور مفعول بہ کا مجموعہ ہے. اور ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے اور اس کو جملہ مستانفہ قرار دیا گیا ہے. ان دو جملوں کا ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، تم وہ ہو تحبونہم تم محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم واو عطفہ لا نافیہ، یحبونا فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، کم مفعول بہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ترجمہ کریں گے، اور وہ محبت نہیں کرتے تم سے. وتؤمنون بالکتاب کلہ واو عاطفہ، تؤمنون فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، بالکتاب جار مجرور متعلق تؤمنون فعل کے، اور کلہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے تاکید ہے الکتاب کی، یعنی الکتاب موقد ہے اور کلی ہی تاکید ہے. پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بن رہا ہے اور ترجمہ کریں گے اور تم ایمان لاتے ہو پوری کی پوری کتاب پر. اگلا جملہ جو ہے واؤ کو ہم قرار دے دیں گے عاطفہ. اذا جو ہے یہ ظرفیہ شرطیہ ہے کیونکہ اس کے بعد دو جملے ہیں. اذا ظرفیہ شرطیہ یہ مفعول فی مقدم بن جاتا ہے. لکوکم فعل فاعل مفعول بہ کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا جس کا جواب الشرط ہے قالوا آمنا. جواب الشرط میں قالوا فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور مقول القول یا مفعول بہ ہے آمنا جو کہ جملہ فعلیہ ہے، فعل اور نا ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بہ بنا قالوا فعل کے لیے، اور قالوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط، اور شرط جواب الشرط مل کر جملہ شرطیہ بن گیا. ترجمہ کریں گے اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں یا ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، یعنی ہم ایمان لے آئے. اگلا جملہ جو ہے وَإِذَا خَلَوْا أَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، واو عطفہ اذا اسی طرح ظرفیہ شرطیہ مفعول فی مقدم، خلو فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ کے شرط. ترجمہ کریں گے اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو جواب الشرط ہے ادو علیکم الانامل من الغیظ. ادو فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، علیکم جار مجرور متعلق ادو کے، الانامل مفعول بہ ہے ادو فعل کے لیے، اور من الغیظ جو ہے یہ جار مجرور ہو کر یہ متعلق ہو جائے گا ادو کے. ایک رائے یہ ہے، اور پھر ادو فعل اپنے فاعل اپنے دونوں متعلقوں اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط، اور شرط و جواب الشرط جملہ شرطیہ بن گیا. اور ترجمہ کریں گے اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو دانتوں سے پیستے ہیں اپنی انگلیوں کے سروں کو غصے کی وجہ سے. تو یہاں پر جو من الغیظ ہے اس کو ہم مفعول لہو بھی قرار دے سکتے ہیں، یعنی نصب کے محل میں غیظن کے طور پر. اگلا جملہ جو ہے وہ ہے قل موتوا بغیظکم، قل فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اب مفعول بھی چاہیے، وہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے موتوا بغیظکم جس میں موتوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، با حرف جر ہے، غیظ مجرور ہے اور ساتھ مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ کم ہے، گویا مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا موتوا فعل کے، اور موتوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بنا فعل قل کے لیے، اور قل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. با کو جو ہے وہ ہم سببیہ بھی قرار دے سکتے ہیں کیونکہ ترجمہ اسی طرح بنے گا، آپ کہہ دیجئے کہ تم مرو اپنے غصے کی وجہ سے. آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور. انا سے شروع ہو رہا ہے، انا کا ایک اسم ہے جو کہ اس میں جلالہ ہے اس لیے منصوب ہے، اور انا کی ایک خبر ہے جو کہ مرفوع ہے وہ ہے علیم، اور بذات صدور جو ہے جار مجرور یہ متعلق ہے علیم کے، اور جار مجرور میں با حرف جر ہے اس کا مجرور ذات ہے جو کہ مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ الصدور ہے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو خوب جاننے والا ہے.
تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے اس آیت کی، اور یہ بھی ایک طویل آیت تھی۔ بہرحال محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے انتم تحبونہم والے جملے کو لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، اولائی کو لا محل لہ اعتراضیہ قرار دیا ہے، گویا انہوں نے انتم کو مبتدا بنایا ہے، تحبونہم کو اس کی خبر بنایا، اور اولائی کو جو ہے یہ لا محل لہ اعتراضیہ قرار دیا ہے اور اس کو جملہ ندا قرار دیا ہے انہوں نے۔ تحبونہم والا جملہ جو ہے فی محل رفع خبر المبتدا انتم قرار دیا ہے، لا یحبونکم فی محل رفع معطوف والا جملہ تحبونہم، تؤمنون والا جملہ فی محل رفع معطوف والا جملہ تحبونہم، لقوکم فی محل جر مضاف الیہ، اور یہ اسی طرح ترکیب کرتے ہیں۔ قالوا والا جملہ لا محل لہ جواب الشرط غیر جازم، آمنا فی محل نصب مقول القول، خلو والا جملہ فی محل جر مضاف الیہ اسی طرح، ادو والا لا محل لہ جواب الشرط غیر جازم، کل والا جملہ لا محل لہ استنافیہ، موتو والا جملہ فی محل نصب مقول القول، اور جملہ ان اللہ علیم لا محل لہ استنافیہ۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ تقریباً میچ کر گئی ہے ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، سوائے وہ جہاں پر اذا آتا ہے تو وہ اذا کو ظرف قرار دے کے آگے جملے کو مضاف الیہ قرار دیتے ہیں اور پھر متعلق کر دیتے ہیں اس کو جواب الشرط کے۔ بہرحال ورکنگ میچ کر گئی ہے ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ ہاں انتم اولائی، دیکھو تم وہ لوگ ہو، تحبونہم کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ تو تم پر غصے سے انگلیوں کی پوریں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، کل کہہ دے موتو بغیظکم اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل آیت تھی لیکن اللہ کا شکر ہے مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔